نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق اللہ العظیم۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو بار بار سنتے ہیں، رمضان المبارک میں خاص طور سے۔ اس کے علاوہ بھی پورا کا پورا قرآن کریم سننے کے بعد بھی، اور صرف ایک دفعہ نہیں، بارہا ہم پورا کا پورا قرآن کریم سن جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں لیکن پورا قرآن کریم ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ اس کے لیے ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے، ایک آیت پوری نہیں، ایک آیت کا ایک جز بھی کافی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم نے بڑا سنا ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، علم کے سمندر گزرے ہیں، لیکن شاید آپ کو نہ پتہ ہو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے کی زندگی گناہوں کے دلدل میں دھسی ہوئی تھی۔ شراب پینا، شراب کی محفلیں لگانا ان کا شب و روز کا کام تھا۔ ایک دفعہ ان کے باغات کے سیب تیار ہو چکے، سیبوں کو اتارنے کا وقت آ چکا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے باغ کے اندر ایک محفل منعقد کرتے ہیں، کھانے پینے کا ایک سلسلہ قائم کرتے ہیں، ایک پارٹی رکھتے ہیں، سارے کے سارے دوست جمع ہیں، پرتکلف کھانے بنائے گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ گٹار بڑے اچھے طریقے سے بجانا جانتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے گانا گانا جانتے تھے۔ اب کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد شراب کی محفل شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے ہیں، گانا گاتے ہیں، گٹار بجاتے ہیں، اور اسی موج و مستی میں رات گزرتی ہے۔ کچھ زیادہ ہی شراب پی لیتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ صبح ان کو ہوش آتا ہے، اٹھتے ہیں، گٹار سامنے رکھا ہوا ہے، پھر بجانے لگتے ہیں، بجتا نہیں ہے۔ اس کے تاروں کو درست کرتے ہیں، چونکہ بڑے ماہر تھے، درست کرنا بھی جانتے تھے، درست کر کے پھر بجاتے ہیں، پھر نہیں بجتا۔ 2-3 دفعہ کوشش کرتے ہیں، پھر جب بجانے لگتے ہیں، حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ گٹار کے اندر سے آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی آیات سے نرم ہو جائیں، پسیج جائیں، ان کے دل موم ہو جائیں۔ یہ آیت سننے کی دیر ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے رب میرا وقت آ چکا ہے، اے میرے رب میرا وقت آ چکا ہے۔ ایسی توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی کو لات مارتے ہیں اور بہت بڑے محدث بن جاتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں۔
حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم نے بڑا سنا ہے، ہمارے تصوف کے سلسلے میں چوٹی کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ مناجات مقبول کے آخر میں جو ہمارے تصوف کا سلسلہ لکھا ہوا ہے اس میں حضرت فضیل ابن عیاض کا نام بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ یہ جو بزرگوں کے نام ہیں پورا ایک سلسلہ ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے کہ انہوں نے کن سے تصوف سیکھا، کن سے تقوی سیکھا، کن کے ہاتھ پہ بیعت کی، کن کے ہاتھ پہ توبہ کی، انہوں نے کن کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ یہ سلسلہ کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس میں حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کے بزرگوں میں آتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے ڈاکو تھے، بدنام زمانہ ڈاکو تھے، اور اتنے بدنام زمانہ ڈاکو تھے کہ اس دور کی خواتین جب بچے نہیں سوتے تھے، ماؤں کو تنگ کرتے تھے، تو مائیں اپنے بچوں کو فضیل کے نام سے ڈرایا کرتی تھی کہ سو جاؤ فضیل آ جائے گا۔ اتنے بڑے ڈاکو جن پر انعام رکھے گئے تھے، ایک دفعہ ایک جگہ چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ، ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر کی دیوار پہ چڑھتے ہیں، ایک گھر پہ چڑھتے ہیں، اس کی چھت سے ہوتے ہوئے دوسرے گھر پہ جانے لگتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی گھر سے ایک شخص کے تلاوت کرنے کی آواز آتی ہے، غالباً وہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کے، اور وہ یہی آیت پڑھتا ہے، اس آیت کا جز پڑھتا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور قرآن کریم کی آیات سے موم ہو جائیں، نرم ہو جائیں، ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ یہ آیت سنتے ہی فضیل ابن عیاض کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، بلا یا ربی قد آن، بلا یا ربی قد آن، کیوں نہیں میرے رب، بے شک میرا وقت آ چکا ہے، بے شک میرا وقت آ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنسوؤں سے گال سجے ہوئے ہیں، موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں، اور پلٹ کر واپس آتے ہیں۔ ان کے گروپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیرے جواہرات لے کر آئے ہوں گے، خزانہ لے کر آئے ہوں گے، دیکھتے ہیں خالی ہاتھ ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، سامان کہاں ہے لوٹا ہوا؟ فرمایا اب میں یہ کام نہیں کروں گا، تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے فضیل ابن عیاض وقت کے نامور ڈاکو کی زندگی ایسی بدل جاتی ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اولیاء اللہ میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، سند ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور صرف زبانی توبہ نہیں کی، بلکہ جن جن کا حق مارا، جن جن کا ڈاکہ ڈالا، چوری کی، ان سب کو ان کے حقوق واپس کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے ایک یہودی تھا، بڑا کٹر یہودی تھا، اس نے کہا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، جن جن کا حق واپس کر سکتے تھے ان سب کا حق واپس کیا، اور جس شخص کا حق واپس نہیں کر سکتے تھے اس سے معاف کرانے کے لیے اس سے معافیاں مانگی۔ یہودی اڑ گیا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور فضیل ابن عیاض بھی اڑ گئے، اس سے معافیاں مانگتے رہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں بار معافیاں مانگی۔ آخر کار یہودی نے کہا یہ جو ریت کا ٹیلا ہے اس کو آپ یہاں سے اٹھا کر کے فلاں جگہ پر منتقل کریں، تب جا کر کے میں آپ کو معاف کروں گا۔ فضیل ابن عیاض اب اللہ کا اتنا بڑا ولی بن چکا ہے کہ مصلی پر جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، رو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ میں نے تو معاف کروانے کی پوری کوشش کی ہے لیکن یہ شخص معاف نہیں کرنا چاہتا، اور اس شخص نے شرط ایسی لگائی ہے جو میری دسترس سے باہر ہے، یا اللہ آپ اپنی قدرت سے اس ٹیلے کو منتقل کر دیجئے۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی،
ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹیلے کو منتقل کر دیا اس جگہ پر۔ اب یہودی اب بھی اڑا ہوا ہے کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ یہودی نے کہا میری دوسری اور اٹل شرط یہ ہے کہ میرے گھر کے اوپر میں نے یہ مینار بنا رکھا ہے جس کے اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا میں نے، اس کے اوپر چوٹی کے اوپر میں نے ایک چھوٹے سے تھیلے میں سونے کی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں، چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے توبہ کر لی ہے، اوپر چڑھ کے جاؤ، وہ تھیلا لے کر آؤ، میرے حوالے کرو، تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ اب فضیل ابن عیاض پریشان ہے، یا اللہ کیسے چڑھوں، کیسے لے کر آؤں؟ حقیقت یہ تھی کہ یہودی نے کچھ مٹی کی ڈھیلے، مٹی کی ڈلیاں ایک تھیلے میں بند کر کے اوپر رکھوا دی تھی کہ جب یہ نیچے لے کر آئیں گے اور کھولا جائے گا تو مٹی کے ڈھیلے ہوں گے، مٹی کی ڈلیاں ہوں گی، میں کہوں گا یہ تو سونے کی ڈلیاں تھی، تمہارے ہاتھوں کی نحوست کی وجہ سے یہ مٹی بن چکی ہیں۔ چنانچہ دعا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اوپر چڑھتے ہیں، جب لے کر آتے ہیں کھولا جاتا ہے، رب العالمین نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس مٹی کے ڈھیلوں کو سونے کا بنا دیا ہے۔ یہودی ان کی یہ کرامت دے کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، گواہ بناتا ہے، آپ گواہ بن جائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی، اور یہی تھے جو ایک زمانے میں ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری آہوں کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار ایسا ہے جہاں کوئی شخص ایک بار نہیں سینکڑوں بار توبہ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طعنہ نہیں دیتے، ہر بار اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، ان اللہ یحب العبد المفتن التواب، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں العبد المفتن التواب، ایسے بندے سے، مفتن جس کو بار بار فتنے میں ڈالا جاتا ہو، پکا ارادہ کر کے توبہ کرتا ہے لیکن ارادے کا کچا ہے، پھر دوبارہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ التواب، پھر دوبارہ سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار گناہ کرتا ہے اتنی بار توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ ہمارے پیارے شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، حضرت میں تو ناکام ہوں، نامراد ہوں، جب بھی توبہ کرتا ہوں کچھ عرصے کے بعد پھر میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، میں تو ناکام ہوں، اب تو میں توبہ ہی نہیں کروں گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بندوں کا رشتہ ہے، محبت کا، عشق کا، اس کو جوڑے رکھنا ہے، 100 بار ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا چلا جائے، میرا اور آپ کا کام جوڑے رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب قرآن سے بتائیے، حدیث سے بتائیے، بزرگوں کے واقعات سے نہ بتائیے، بزرگوں کی زندگی سے نہ بتائیے۔ قرآن کریم کھول کے پڑھیے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کن کا واقعہ بیان فرمایا ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اصحاب کہف انبیاء تھے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اصحاب کہف صحابہ تھے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کون تھے؟ اللہ والے ہی تو تھے، اللہ کے لیے توبہ کرنے والے تھے، اللہ ہی کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرنے والے تھے۔ اور اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس بیان کے انداز کو دیکھیے۔ اصحاب کہف جو 7 افراد تھے، کفر اور شرک اور گناہوں سے توبہ کر کے وہ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ میں کسی دوسرے موقع پر عرض کروں گا۔ ان کے ساتھ ان کا کتا تھا،
جو حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتا نجس العین جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ ہونے والے کتے پر اتنا رحم فرماتے ہیں، تو جب میں اور آپ گناہ گار اللہ والوں کے پاس جائیں گے ہمیں نہیں نوازیں گے؟ اور کتے پر اللہ تعالیٰ نے نیکوکار لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا پیار اس کو حاصل ہوا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کلب کتے کو کہا جاتا ہے عربی میں، ایک دفعہ ذکر کیا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، دوسری دفعہ ذکر کیا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تیسری دفعہ کتے کا ذکر کیا۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی ذکر فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ جو کتا رہتا ہے اس کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ کتا اپنے آگے کے بازوؤں کو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو غار میں روپوش ہونے والے ان 7 اللہ والوں کا واقعہ بیان فرمانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کتے کے احوال کو بار بار بیان فرما رہے ہیں، اس کے بیٹھنے کا اسٹائل تک بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں جو ہمارے بن جاتے ہیں ان کے ساتھ جن کی نسبت ہو جاتی ہے ہم ان کو بھی اپنا پیار عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کا ذکر ہے۔ چونٹیاں تو کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود تھی، کسی چونٹی کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، اس چونٹی کا ذکر آیا جس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ والوں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا پیار آتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے۔ فلسفہ اور منطق ایک ایسا علم ہے جس سے انسان اپنے مخاطب کو شکست دیتا ہے دلائل کی دنیا میں، اور اس علم کی بنیاد پر چونکہ انسان اپنے مخاطب کو نیچا دکھاتا ہے، انسان کے اندر ایک طرح کی بڑائی آ جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر تھے منطق اور فلسفے کے۔ ایک جگہ بیٹھے ہیں، کتابیں موجود ہیں، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، کچی سیاہی سے لکھے جاتے تھے۔ اپنی منطق کی فلسفے کی کتابیں سامنے لے کر بیٹھے ہیں، تالاب کے کنارے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، فقیروں والا، درویشوں والا پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں آ کر کے ان کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں، این چیز، کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، این چیز یہ کیا چیز ہے؟ سوال ہی ایسا تھا، کتابوں کی طرف دیکھ کے کوئی کہے یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ای اوس کہ تو نمی دانی، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا، چھوڑ دے، تیرے کام کی چیز نہیں ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے تالاب کی جو منڈیر تھی اس کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی تھی، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کو دھکا دیتے ہوئے تالاب کے اندر ڈال دیا۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی غصہ ہو گئے کہ یہ ساری کتابیں کچی سیاہی سے لکھی ہوئی ہیں، تم نے پانی میں ڈال دی، میری برس ہا برس کی یہ محنت تھی، تم نے پانی میں ڈال کے میری ساری محنت ضائع کر دی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو تالاب کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے وہ کتابیں نکالی اور ان کے سامنے رکھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کو دیکھا، کتابیں بالکل خشک ہیں، کھول کے دیکھا ویسی کی ویسی ہیں۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وہی سوال کرتے ہیں، این چیز یہ کیا ماجرا ہے؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، این اوس کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو تم نہیں جانتے،
یہ کرامت دیکھنی تھی، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مجھے یہ والا علم نہیں چاہیے، مجھے وہ علم چاہیے جو مجھے میرے اللہ سے ملا دے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو میری پہچان کرا دے، مجھے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دے۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایسے بدل جاتے ہیں کہ درد بھرے اشعار ہیں، صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک شعر انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں بھر جاتی ہے۔ ایک شعر ان کا ہے، اے دریغا اشک من دریا بدے، اے دریغا اشک من دریا بدے، تہا نثار دل برے زیبا شدے، اے میرے آنسو، اے کاش کہ میرے آنکھوں کے آنسو دریا بن جاتے اور میں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے اللہ کی محبت میں بہاتا رہتا۔ اسی طرح اپنے گناہوں پر رو کر فرماتے ہیں، اے عظیم ازما گناہان عظیم، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم۔ اے اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ میرے گناہوں سے زیادہ بڑے ہیں۔ اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم۔ یا اللہ اگر بالفرض والمحال حرم کعبہ میں مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، حرم نبوی میں، مسجد نبوی میں مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، یا اللہ آپ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، آپ تو میرے اس گناہ کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ درد دل حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے، کیونکہ چین سے چین جڑی ہوئی ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے شیخ حضرت مولانا شاکر محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے حضرت میاں جی نور محمد سے، حضرت میاں جی نور محمد نے حضرت شیخ عبد الرحیم سے، حضرت شیخ عبد الرحیم نے حضرت شیخ عبد الباری سے، حضرت شیخ عبد الباری نے حضرت شیخ عبد الہادی سے، یہ سلسلہ پوری سند محفوظ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت خواجہ عثمان سے، حضرت خواجہ عثمان نے حضرت شاہ محمد شریف سے، حضرت شاہ محمد شریف سے، یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت خواجہ ممشاد الوی سے، حضرت خواجہ ممشاد الوی نے حضرت شیخ ابو حبیرہ بصری سے، حضرت شیخ ابو حبیرہ بصری نے حضرت شیخ حذیفہ مرشی سے، حضرت شیخ حذیفہ مرشی نے حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم سے، حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم نے حضرت شیخ فضیل ابن ایاز سے، حضرت شیخ فضیل ابن ایاز نے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید سے، حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید نے حضرت حسن بصری سے، حضرت حسن بصری نے حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت حاصل کی۔ یہ سلسلہ پورا محفوظ ہے، اگر اس کے اندر ہم بھی آ جائیں گے تو ہم اپنی نجات کے لیے اس کو بہت بڑی چیز سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، عمل کوئی ایسا نہیں ہے جو دکھانے کے لائق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ والوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اہل حق کے قافلے میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ جو سچے اولیاء اللہ ہے، جو سچے اللہ والے ہیں، جو بدعات اور خرافات سے اجتناب کرتے ہیں، جو شریعت اور سنت کی پیروی کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما دیجئے، اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا رب کریم ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اسی طرح ہم سب کو بغیر استحقاق کے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔